نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک خاتون قبر پر روتے ہوئے بیٹھی تھی، اور شاید یہ مدینے کا ابتدائی دور تھا یا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی، دونوں میں سے کوئی ایک بات تھی، روتے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے فرمایا کہ اتق اللہ وصبری، کہ اللہ کا تقوی اختیار کر اور تو صبر کر۔ اس عورت سے کہا تو اس عورت نے کیا کہا، اور حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ تو اس عورت نے کہا آپ جائے اور اپنا کام کریں، آپ کو کیا معلوم میرے پہ کیا مصیبت ہے۔ اس طرح کے الفاظ ادا کر دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نئے تھے، یہ عورت نہیں پہچانتی تھی، یا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے، یا آپ کا بھی صبر تھا، سمجھ رہے آپ، چلے گئے۔ اس کے بعد لوگ پیچھے سے اور کہا بیوقوف، تم کو معلوم کس سے بات کر رہے تم؟ تو کہا ایک آدمی آ کے سمجھا رہا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہا رہے بڑی غلطی ہوگی، فوراً بھاگی وہاں سے نکل کے، بھاگی اور گھر پہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دستک دی اور سیدھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتی ہوں آپ سے، میں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا، اس لیے میں نے ایسے الفاظ آپ سے کہہ دیے، مطلب جو الفاظ کہ آپ کو کیا پتا کیا مصیبت بڑے آئے بولنے کے لیے، سب چل جاؤ یہاں سے۔ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پہچانتی تھی آپ کو، اس لیے وہاں جو ہے میں نے اس طرح سے بات آپ کے سامنے کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اور کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تب ہوتا ہے جب صدمہ لگتا ہے۔ سمجھ رہے آپ، کسی کا انتقال ہوا، آپ نے رویا دھویا، جزا فضا غیر شرعی چیزوں سے، جس کو ہم بولتے ہیں بیان کر کر کے رونا، چہرے پر مارنا، چیزوں کو توڑنا، کپڑوں کو پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، چہروں کو نوچنا، ٹھیک ہے، خون کا نکالنا، جسموں کو کاٹنا، ایسا کرتے ہیں لوگ کسی کے انتقال، کسی کی شہادت پر، ٹھیک ہے، اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال تو تب اگر آپ نے صبر کر لیا، یا تب صبر نہیں کیا اور بعد میں 1 2 3 مہینے ہو گئے تو بول رہے امی کو بہت صبر آ گیا، تو یہ صبر نہیں۔ صبر تب ہوتا ہے جب صدمہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے آ کے ٹکر مار دی اور خوب آپ نے اس کو مار دیا اور بعد میں بول رہا یار میں نے صبر کر لیا، تو یہ صبر نہیں تھا۔ جب لگا اور آپ نے صبر کر لیا کہ اللہ کے لیے تم کو معاف کرتا ہوں، آئندہ سے ایسی غلطی مت کرنا، سمجھ رہا، یا میں چاہوں تو ہاتھ اٹھا سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جتنا نقصان ہو اتنا آپ دے دیجیے مجھے، کیونکہ نقصان تو ہوا میرا، آپ اتنا دے دیجیے، باقی آپ کو کچھ نہیں بولتا ہوں۔ وہ موقع ہے، صبر تب ہوتا ہے، ورنہ مہینے بھر بعد 2 مہینے بعد تو صبر آ جاتا ہے لوگوں کو۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے سال بھر بعد بھی صبر نہیں آتا ہے، کسی کا انتقال تو 1 سال بعد تک روتے رہتے، 3 دن عام لوگوں کے لیے اور 4 مہینے 10 دن بیوی شوہر کے لیے، بس مطلب شوہر کا انتقال ہو تو بیوی 4 مہینے 10 دن غم منائیں گی، اور عام لوگوں کے لیے کسی کے بھی انتقال پہ 3 دن ہے بس، ٹھیک، یہ بات سمجھنے کی یاد رکھی، جزا اور فضا نہیں کرنے کی۔ ہاں لیکن اگر آنسو چلے جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رو رہا نہیں، شکایتیں نہیں کر رہا آدمی، لیکن آنسو جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہوا، بلکہ حدیث میں ہے کہ نواسے کے انتقال کا وقت قریب تھا، آپ وہاں پہنچے، جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، ان کو لگا یہ بھی خلاف ہے صبر کے، تو کہا یہ تو رحم ہے جو اللہ بندوں کے دل میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ انہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ تو آنسو جانا غلط نہیں ہے، لیکن رونا، ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، چیخنا، چلانا، گلے پڑنا، بالوں کو نوچنا، چیزوں کو، عورتیں ہوتی تو چوڑیاں توڑتی ہے، چیزوں کو خراب کرتی ہے، چہروں کو نوچتے ہیں، کچھ لوگ زخم لگاتے ہیں اپنے چہروں کے اوپر، خون نکالتے ہیں کسی کے انتقال پر، ٹھیک ہے، یہ سب غلط ہے، یہ آنسو جا سکتے ہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں، یاد رکھیے، صبر کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ صبر کب ہوگا؟ جب وہ صدمہ لگیں گا، اول تب سے صبر شروع ہوتا ہے تو آخر تک، تب اجر ملتا ہے۔ ایک روایت میں کہ صبر کا اجر سوا جنت کے اور کچھ نہیں، صبر کا اجر سوا جنت کے اور کچھ نہیں ہے، تو تب ملے گا جب شروع سے آپ صبر کریں۔